نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تمام تر سیاسی محاذ آرائی اور بڑھتی دہشت گردی کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں اجلاس کا اسلام آباد میں انعقاد جو ہے پاکستان کے لیے یقیناً ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ایک عرصے کے بعد پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح کا کوئی اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس میں چین، روس، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران کے نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والے اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ایس سی او اجلاس کے ایجنڈے میں مختلف سیکٹرز بشمول معیشت، تجارت، ماحولیات اور کلچر میں تعاون جو ہے سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی امن اور سیکیورٹی کے معاملات بھی زیر غور آ سکتے ہیں۔ یہ اجلاس ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب نہ صرف مشرق وسطیٰ میں ایک وسیع ہوتی ہوئی جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، بلکہ روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے بھی عالمی امن کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ ان سلگتے ہوئے معاملات پر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کیا علامتی اشارے یا سگنل دیتا ہے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، کیونکہ ایک طرف روس براہ راست یوکرین جنگ میں ملوث ہے تو دوسری طرف ایران اور اسرائیل کی کشیدگی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ روس اور ایران کی کوشش ہو سکتی ہے کہ اس اجلاس کو کسی طرح سفارتکاری کی سطح تک ہی صحیح اپنے حق میں استعمال کریں، لیکن چین، بھارت، پاکستان اور دیگر ممالک اس کے اجتماعی اعلامیے میں توازن کے لیے سرگرم ہوں گے۔ جہاں ایک طرف بڑے عالمی تضادات ہیں، وہیں پر بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی اسلام آباد آمد پر بھی بہت سی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک میں جاری کشیدگی کے باعث کسی سینئر بھارتی اہلکار کا دورہ پاکستان جو ہے ایک طویل عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ بعض پاکستانی و بھارتی تجزیہ کار یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دورہ جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے معاون ثابت ہوگا، لیکن جے شنکر نے پاکستان آمد سے کئی روز پہلے ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ان کا یہ دورہ جو ہے پاک بھارت تعلقات پر بات چیت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایس سی او میں شرکت کے لیے ہے۔ ہم پاکستانیوں کو جے شنکر صاحب کی اس بات کے پورے نمبر دینے چاہیے کہ انہوں نے پاک کے بنا کسی ابہام کے وہی بھارتی موقف پیش کیا جس پہ مودی سرکار جو گزشتہ 8 سال سے ڈٹی ہوئی ہے، یعنی کہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگا کر اس سے مذاکرات کے دروازے بند رکھنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ ختم کی، آرٹیکل جو 370 تھا اس کا خاتمہ کیا، تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں مزید کشیدہ ہو گئے۔ پاکستان نے اصولی موقف اپناتے ہوئے جو کم سے کم جو قدم اٹھا سکتا تھا اس کے تحت جو ہے سفارتی تعلقات کو نچلی سطح پر لایا، یعنی کہ ڈاؤن گریڈ کیا اور بھارت کے ساتھ جو معمول کی تجارت تھی وہ بند کر دی۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی پاکستان میں چند عناصر کی طرف سے ایک طرفہ طور پہ بھارت کو رعایت دینے کا مطالبہ جو ہے زور پکڑنے لگا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی کوشش ہوئی کہ کشمیر کو سرد خانے میں ڈال کر بھارت سے دوبارہ تجارت جو ہے بحال کی جائے، لیکن عوامی دباؤ اور کابینہ میں موجود کئی اراکین کی مخالفت کی وجہ سے یہ کام جو ہے نہ ہو سکا۔ پھر شہباز شریف صاحب کے دور اول میں یہی کوشش ہوئی۔ اس وقت یہ بہانہ بنایا گیا کہ جناب سیلاب کی وجہ سے بھارت سے درآمدات جو ہیں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ شدید عوامی مخالفت کی وجہ سے یہ کوشش جو ہے ناکام ہوئی۔ لیکن بھارت سے یک طرفہ تجارت کھولنے کی باتیں ہمارے چند کاروباری افراد ہی نہیں بلکہ نون لیگ کے سے تعلق رکھنے والے کئی سینئر رہنما بھی جو ہیں وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بھی حال ہی میں ہمارے جو نائب وزیر اعظم محترم اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ بھارت سے تجارت کھول دی جائے، لیکن لگتا ہے کہ پاکستانی حکمراں جو ہیں وہ بھارتی عزائم اور حکمت عملی کو پڑھنے سے قاصر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے سفارتی سطح سے لے کر کھیل کے میدانوں تک ہر جگہ پاکستان پر جو ہے زمین تنگ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارت کی پاکستان میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی صرف الزام ہی نہیں ہے، اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے کلبھوشن یادیو کی صورت میں پاکستان کی گرفت میں ہے، اور کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد بھی بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس میں بلوچستان سے لے کر کراچی سب نشانے پر ہیں۔ بھارتی ایجنٹ پاکستان میں کئی قتل کی وارداتوں میں ملوث ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے سکھ علیحدگی پسندوں کو کینیڈا اور امریکہ میں قتل کروایا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں حالیہ بڑھتی دہشت گردی کے تانے بانے بھی جو ہیں وہ بھارت سے ہی جا کے ملتے ہیں۔ ایس سی او میں بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد اچھی بات ہے، لیکن اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھلنے کا کوئی امکان نہیں، اور نہ ہی یک طرفہ طور پہ پاکستان کو کہتے ہیں نا اس طرح کی کوئی کوشش کرنی چاہیے۔